تو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں غوری سلطنت سے نریندر مودی تک۔ غوری سلطنت کا آغاز 1193 کے اندر محمد غوری سے ہوا، پھر 1206 میں قطب الدین ایبک، 1236 میں رکن الدین فیروز شاہ، 1236 میں رضیہ سلطانہ، 1240 میں معز الدین بہرام شاہ، 1242 میں الدین مسعود شاہ، 1246 کے اندر ناصر الدین محمود، 1266 میں غیاث الدین بلبن اور 1290 میں شمس الدین کامرس، اور اس عظیم سلطنت کا خاتمہ 1290 میں جا کے ہوا، اور غوری سلطنت کا دورانیہ تقریباً 97 سال کا ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوا خلجی سلطنت کا، اور 1290 میں جلال الدین فیروز خلجی نے خلجی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 2 سال ہی بعد 1292 کے اندر علاء الدین خلجی نے حکومت سنبھالی، اور علاء الدین خلجی کے بعد 1316 میں شہاب الدین عمر شاہ نے حکومت کا آغاز کیا، اور 1 سال کے اندر ہی 1316 کے اندر ہی قطب الدین مبارک شاہ۔ علاء الدین خلجی کا دور کچھ لمبا رہا، اور انہوں نے 1292 سے لے کر 1316 تک حکومت کی۔ اس کے بعد 1316 میں شہاب الدین عمر شاہ نے حکومت کا آغاز کیا، اور 1320 کے اندر ناصر الدین خسرو شاہ پر خلجی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور خلجی سلطنت کا دورانیہ یا دور حکومت تقریباً 30 سال ہے۔ خلجی سلطنت کے بعد تغلق سلطنت کا آغاز 1320 کے اندر غیاث الدین تغلق نے کیا، 1325 میں محمد ابن تغلق دوم، اور پھر 1351 میں فیروز شاہ تغلق نے حکومت کا آغاز کیا۔ 1351 کے بعد 1388 میں غیاث الدین تغلق دوم نے دوبارہ سے حکومت میں آئے، اور 1399 کے اندر ابو بکر شاہ نے حکومت کا منصب سنبھالا، اور ایک بار پھر 1399 کے اندر محمد تغلق سوم تخت نشین ہوئے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا 1413 کے اندر تغلق سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور ان کا دور حکومت تقریباً 94 سال رہا۔ تغلق سلطنت کے خاتمے کے بعد سید خاندان نے ہندوستان میں حکمرانی کی باغ ڈور سنبھالی، اور 1414 کے اندر سید خضر خان نے حکومت کا آغاز کیا۔ 1421 میں معز الدین مبارک شاہ دوم نے حکومت کا آغاز کیا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا 1445 میں جا کے اللہ عالم شاہ پہ ختم ہوا۔ سلطنت سعید کا یہ دور حکومت تقریباً 37 سال رہا۔ سلطنت سعید کے خاتمے کے بعد لودھی سلطنت کا آغاز ہوا، اور 1451 کے اندر بہلول لودھی نے لودھی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور 1499 میں لودھی دوم نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ 1517 کے اندر ابراہیم لودھی، اور ابراہیم لودھی پہ ہی جا کے لودھی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور ان کا دور حکومت تقریباً 75 سال رہا۔ لودھی سلطنت کے بعد عظیم مغلیت سلطنت کا آغاز ہوا، اور مغلیہ سلطنت کا آغاز 1526 میں ظہیر الدین بابر نے کیا۔ ظہیر الدین بابر کے بعد 1530 میں ہمایوں پر مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور سوری سلطنت نے جنم لیا۔ سلطنت کا آغاز 1539 کے اندر شیر شاہ سوری نے کیا، اور ان کے بعد 1545 میں اسلام شاہ سوری نئے حکمران بنے۔ 1552 میں محمود شاہ سوری، اور 1553 میں ابراہیم سوری نے اپنی حکومت کا آغاز کیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا 1554 کے اندر مبارک خان سوری پہ جا کر سوریائی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور ان کا دور حکومت تقریباً 16 سال رہا۔ اس کے بعد پھر سے ایک دفعہ مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا، اور دوبارہ جو مغلیہ سلطنت کا وقت شروع ہوا اس کو عظیم مغلیہ سلطنت کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ 1555 کے اندر ہمایوں دوبارہ تخت نشین ہوئے، اور 1556 کے اندر جلال الدین اکبر نے حکمرانی سنبھالی۔ 1605 کے اندر جہانگیر، اور 1628 کے اندر جا کے شاہ جہاں گدی نشین ہوئے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور مختلف مغل بادشاہ حکومت کرتے رہے، اور 1837 میں جا کے مغلیہ سلطنت کا خاتمہ بہادر شاہ ظفر سے ہوا۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران تھے۔
मुगलिया सल्तनत का ये दौर हुकूमत तकरीबन 315 साल रहा। उसके बाद बरतानवी राज ने जन्म लिया और 1858 में लॉर्ड किंग से बरतानवी राज शुरू हुआ। 1862 में लॉर्ड जेम्स, 1864 में लॉर्ड जेलांस। इस तरह ये सिलसिला चलता चलता 1947 में जाके लॉर्ड माउंट बैटन पे ख़त्म हुआ। इस तरह इस हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 20 के करीब लॉर्ड्स ने हुकूमत की। 1947 में जाके जब लॉर्ड माउंट बैटन पे बरतानवी राज का खात्मा हो गया और हिंदुस्तान की पार्टीशन हो गई। अगले चंद मिनट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान के कौन कौन से वजीर आजम रहे हैं जिनका ड्यूरेशन 1947 से 2022 तक है। इंडिया के सबसे पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू हैं, जो 1947 में हिंदुस्तान के वजीर आजम बने। 1964 के अंदर गुलजारी लाल नंदा, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री, 1966 में फिर से गुलजारी लाल नंदा, 1966 में इंदिरा गांधी, 1977 के अंदर मोरारजी देसाई, 1989 के अंदर चरण सिंह और 1980 के अंदर फिर से इंदिरा गांधी वजीर आजम बनी। 1984 में राजीव गांधी, 1989 के अंदर वीपी सिंह और 1990 में चंद्रशेखर हिंदुस्तान के वजीर आजम बने। 1992 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी के दरमियान 1991 के अंदर नरसिम्हा राव भी वजीर आजम रहे। 1996 के अंदर देव गौड़ा और 1997 के अंदर गुजराल ने वजीर आजम का मनसब संभाला। इसके बाद एक बार फिर से 1998 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी, 2004 के अंदर मनमोहन सिंह और 2014 में नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम बने। 1000 साल से एक मुस्लिम सल्तनत होने के बावजूद हिंदुस्तान में हिंदू बाकी हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम हुक्मरानों ने उनके साथ कभी नाइंसाफी नहीं की और हिंदुओं को अभी 100 साल भी नहीं हुए और वो मुसलमानों को खत्म करने की बात करते हैं।